أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی ادا و پیاسی اسی کی نماز و دعا و پیاسی وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا وہ صادق اکبر جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ و پہلا عرب ہے دنیا میں ہر دف اندھیرا ہی اندھیرا تھا سامعین رام چاند تھا لیکن بے نور تھا تارے تھے لیکن بوجھے آفتاب تھا لیکن ڈوبا دل اجڑے ہوئے تھے عقل پتھر پڑے ہوئے تھے خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کیا اچانک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے تھے وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار ان کی صحت یاب ہو جاتی ہے وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے وہ رحمت للعالمین جس کی برکت کے سر شبد شاداب ہو جاتے ہیں وہ رحمت للعالمین جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے جس کی نسبت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے وہ رحمت للعالمین جن کے پسینے سے آکر کی خوشبو کے خزانے فضا کو مہکاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پورا یا عام تھی لوگ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے احکام کو بالکل بھول چکے تھے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں دنیا کے سب سے پرانے اور مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا پھر اس کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہنے لگے 2 برس کے بعد آپ کے دادا اس دنیا سے چل بسے پھر اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت نیک تھے عرب میں آپ کی سچائی اور امانتداری تو بہت مشہور تھی لیکن وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی مالدار خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کا پیغام بھیجا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے سرفراز فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ اقرا کی پہلی بات آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی یہی سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت دیتے رہے آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے پہلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر دعوت اسلام کا کام کرتے رہے اس عرصہ میں تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا گھاٹی سے نجات پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا چچا کا غم تازہ نہ تھا کہ آپ کی وفادار اور جانسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی لیکن اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا ہے مسلسل تکلیفوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انعام رکھا جو نبوت کے 10ویں سال معراج عظیم الشان میں واقعہ ہوا جس میں نماز کا تحفہ ملا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اطمینان حاصل ہوا اور بہت سے لوگ مسلمان ہونے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی لیکن کفار مکہ زیادہ عرصہ تک صلح پر قائم نہ رہ سکا اور انہوں نے صلح توڑ دی
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں کافروں کے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوئے. مسلمان کی شان و شوکت دیکھ کر کفار ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ رکھ سکے اور اللہ کی مدد سے مکہ فتح ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کافروں کو معاف کر دیا اور اللہ کے گھر کو بدوں سے صاف کیا اور توحید کا نعرہ بلند کیا. اس کو فتح مکہ کہتے ہیں. فتح مکہ کے بعد عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا. اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. جب حاتم اسلام کا کلمہ بلند ہو گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا. چنانچہ یہ سفر حج کے 3 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونے لگی. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھاتے، تشریف لاتے. جب چلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہونے لگے. بے چینی کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم لوگ نماز کبھی نہ چھوڑنا اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرنا. 12 ربیع الاول سن 11 کو پیر کی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس میں اندر سے نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. شکریہ.